وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه السلام. اللہ پاک نے قرآن کریم میں کامیابی اور ناکامی کا معیار و مدار ذکر فرمایا ہے کہ کامیاب انسان کون ہے اور ناکام کون ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے روکا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہے. تو اللہ پاک نے دخول جنت کو کامیابی کا معیار قرار دیا ہے کہ جس کا جنت میں آخرت میں داخلہ ہو گیا تو وہ شخص کامیاب ہے. اب جنت میں داخلہ کس کا ہوگا, کون شخص جنت میں داخل ہوگا, یہ تو اللہ کا رحم, اللہ کا کرم ہی انسان کو جنت میں داخل کرے گا. تاہم اللہ پاک نے دخول جنت کے اسباب بطور اسباب اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں جہاں جنت کا تذکرہ ہے, جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے, ان جنت کی نعمتوں کے ساتھ اللہ پاک نے کچھ تقاضوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر ہے لہم جنات تجری من تحتها الانہار, کہ ان کے لیے باغات ہوگے اور اس باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. کبھی تو مختلف نہروں کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے اور بہت سی نعمتوں کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے. لہم غرف, اللہ تعالیٰ نے محلات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. تو یہ سب چیزیں کن لوگوں کو ملے گی؟ تو یہ سب چیزیں ان لوگوں کو ملے گی جو جنت میں دخول کے اسباب پر عمل کرے گے. اور وہ اسباب کون سے ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان کا لانا اور اعمال صالحہ کا اختیار کرنا. ہم جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے تو وہاں اللہ پاک نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا تذکرہ فرمایا ہے. تقریباً 71 مرتبہ 71 مرتبہ اللہ پاک نے یہ تعبیر اختیار فرمائی ہے, آمنوا وعملوا الصالحات. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ تعبیر جو ہے قرآن کریم میں تقریباً 71 مرتبہ استعمال ہوئی, جو بڑی تعداد ہے. جو کیا ہے؟ بڑی تعداد. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف نفس ایمان کا بظاہر تذکرہ نہیں فرمایا, ایک آدھ جگہ کے علاوہ, ورنہ اکثریت اللہ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا تذکرہ فرمایا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, لندخلنہم فی الصالحین, تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ان کو صالحین کی صف میں داخل کرے گے. صالحین لوگوں میں اللہ پاک ان کا شمار فرمائے گے. کہیں اللہ نے ذکر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کن لوگوں کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ. اور وہ ایمان والے جو اعمال پر قائم ہیں, کس بات کا وعدہ اللہ نے کیا ہے؟ کہ لہم مغفرہ, ان کے لیے مغفرت ہے, وہ اجر عظیم, اور اجر عظیم ہے. یہ تو چند آیتیں جو میں پیش کر رہا ہوں, ورنہ کئی جگہوں پر اللہ پاک نے ایمان کے ساتھ اعمال کا تذکرہ فرمایا. آج بعض مرتبہ یہ وہم ہو جاتا ہے کہ بس فقط ایمان آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے. وہ اللہ کا کرم ہوگا اور یقیناً اللہ کا رحم ہوگا کہ نفس ایمان پر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گے. یہ اللہ کا اختیار ہے. وگرنہ
بلا مبالغہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ پاک نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے تو ان نعمتوں کے لیے اللہ نے ایمان فقط ذکر نہیں کیا ہے بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا ہے. اور بعض جگہوں پر اللہ نے تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کون کون سے ہیں ان کی فہرست کو بھی ذکر فرمایا ہے. قد افلح المؤمنون 18واں پارہ سب سے پہلا صفحہ. ایمان والے کامیاب ہو گئے. اب کون ایمان والے؟ اللہ پاک ان ایمان والوں کی اعمال صالحہ کے ذریعے سے تعریف فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کی اعمال صالحہ کے ذریعے سے تعریف فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کون. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں خود بتاتا ہوں ایمان والے کون ہیں بھائی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں وہ ایمان والے ہیں. عمل کا تذکرہ ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضول کاموں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں وہ ایمان والے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکات ادا کرنے والے ہیں عمل ہے وہ ایمان والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والے وہ ایمان والے عمل ہے. میری بات کا موضوع اور مدعا سمجھیے گا کہ اللہ نے ایمان کی تعریف اعمال کے ساتھ کی ہے. اللہ نے ایمان کی تعریف ہی کس کے ساتھ کی ہے؟ اعمال کے ساتھ. اسی لیے قرآن کریم میں دو اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے، ایک ایمان اور ایک اسلام. ہم جانتے ہیں ہم کسی کو مومن بھی کہتے ہیں اور کسی کو مسلم بھی کہتے ہیں. قرآن کریم نے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق فرمایا ہے، بتلایا ہے کہ فرق ہے ایمان اور اسلام کے درمیان، وہ یہی فرق ہے. اب اس آیت کی تفصیل میں نہیں جاتا، تفصیل طلب آیت ہے اور بارہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہے. قالت الاعراب آمنا، کچھ عرابی اور دیہاتی آئے اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے. تو اللہ پاک نے آیت پاک نازل فرمائی اور کہا قل لم تؤمنوا، تم ابھی تک ایمان نہیں لائے ہو. حالانکہ کلمہ پڑھ لیا، شہادتین کا نطق کر لیا، پھر بھی اللہ پاک فرما رہے کہ قل لم تؤمنوا، اب تک تم ایمان نہیں لائے ہو. اور پھر مزید اللہ کہہ رہے کہ ولیکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم اسلام لے آئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اب تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کا محل بھی ذکر فرما دیا اس آیت میں. اللہ نے اس آیت میں ایمان کا محل یعنی جگہ ذکر فرمایا کہ ایمان کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. ایمان کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. ایمان جیسے 4 ہفتوں سے ہمارا وہی موضوع چل رہا ہے توحید کے تعلق سے، ایمان کی جگہ دل میں ہوتی ہے. اس لیے کہ ایمان یہ عمل کا نام نہیں ہے، بظاہر ایمان سوچ و فکر کا، نظریات کا، عقائد کا نام ایمان. تو اللہ نے یہاں اس آیت میں ایمان اور اسلام کے درمیان فرق فرمایا ہے. اسی طرح مسلم شریف اور بخاری میں جو حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں وہ حدیث موجود ہے حدیث جبرائیل کے نام سے. اب موقع نہیں کہ اس کو ذکر کیا جائے، بڑی طویل حدیث ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لوگوں کے سامنے شکل تبدیل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور چند سوالات کر رہے ہیں. تو ان سوالات میں سے 2 سوالات کو مستقل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہ مل ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے کہ ایمان کیا ہے. تو ایمان کیا ہے، اس سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تفصیل پیش کر رہے کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، جملہ کتابوں پر وغیرہ. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرا سوال کر رہے کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اسلام کی تفصیل فرما رہے کہ اسلام کی تفصیل یہ ہے کہ تو زبان سے گواہی دے، دل سے یقین کرے، اور پھر کہا کہ ان تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرے، تؤتی الزکاۃ، زکات کو دے، حج کرے اور روزہ رکھے. تو یہ اسلام کے سوال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کا تذکرہ کر رہے ہیں. اسلام کے سوال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کا تذکرہ کر رہے ہیں بھائی؟ اعمال کا. تو یہ کہنا مبالغہ اور لغو نہیں ہوگا کہ جہاں بھی اللہ نے قرآن کریم میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا تذکرہ فرمایا، مطلب اللہ یہ ذکر فرما رہے کہ اے ایمان والو اور اے مسلمانوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اے ایمان والو اور اے مسلمانوں. ایمان کی پہچان دل سے ہوتی ہے،
دل کی صداقت اور دل کی تصدیق سے ہوتی ہے، اور اسلام کی پہچان اعمال سے ہوتی ہے۔ اسلام کی پہچان کس سے ہوتی ہے بھائی؟ اعمال سے ہوتی ہے۔ اگر اعمال ہے تو اسلام ہے، اعمال نہیں تو اسلام نہیں۔ تو دونوں کا بڑا گہرا ربط ہے۔ دخول جنت کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے جہاں ایمان ضروری ہے تو وہاں اسلام بھی ضروری ہے، جہاں ایمان ضروری ہے وہاں اعمال بھی ضروری ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام در حقیقت اعمال کا نام ہے۔ اسلام در حقیقت کس کا نام ہے؟ عمل کا نام۔ اسی لیے بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث، وہ حدیثیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا بظاہر ایسا کچھ عمل نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی فرمائی۔ لا یؤمن، لا یؤمن، یہ تعبیر حدیث میں بہت جگہوں پر آئی ہے۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اور کون نہیں ہو سکتا؟ اس کی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم ذکر فرمائی۔ مثلا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی اس کی اذیت اور اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ اسلامیات میں داخل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں کمی بیشی کے تحت ایمان کی بھی بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی۔ اسی لیے ائمہ کرام کا ایک مسئلہ ہے اختلافی، جس میں اکثر ائمہ کرام، جس میں امام شافعی رحمہ اللہ اور اکثر ائمہ اس بات پر ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب اس اختلاف میں مجھے نہیں جانا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، ایمان اپنی ایک ہی سطح پر باقی رہتا ہے۔ لیکن دیگر ائمہ یہ کہتے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ کیسے؟ اعمال کی وجہ سے۔ اگر اچھے اعمال کرے گے تو یہی ایمان بڑھے گا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اگر کوئی نافرمانی اور گناہ کا کام ہوتا ہے تو ایمان گھٹتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان کیا ہے بھائی؟ بڑھتا بھی ہے۔ تو جہاں ہم ایمان کے بول بولتے ہیں اور ایمان کی بولیاں بولی جاتی ہے کہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، یقیناً ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں، مگر ساتھ ساتھ اعمال کی بھی بات ہونی چاہیے کہ اعمال صالحہ کا بھی قرآن کریم نے تذکرہ فرمایا کہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، کہ ایک پر عمل ہو اور دوسرا خالی ہو، یعنی وہ ایمان ہی کیا فائدے کا جو اعمال پر کھڑا نہ کرے، وہ ایمان ہی کیا فائدے کا جو اعمال پر کھڑا نہ کرے، بلکہ کمال ایمان ہی اسی کا ہے جو اعمال پر کھڑا ہوتا ہے۔ بھئی کسی کا ایمان اس کو نماز کا پابند نہ بنائے، کسی کا ایمان اس کو روزوں کا پابند نہ بنائے اور اعمال کا پابند نہ بنائے، تو وہ ایمان کس فائدے کا؟ وہ تو ایک سطحی اور ایک قانونی ایمان ہے فقط۔ وہ تو ایک کون سا ایمان ہے؟ سطحی اور قانونی ایمان ہے، جبکہ اللہ پاک قانونی ایمان نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ پاک تو وہ ایمان چاہتے ہیں جو ایمان کا معیار اللہ نے صحابہ کرام کے تعلق سے ذکر فرمایا، آمنو کما آمن الناس، کہ اے لوگوں ایمان لے آؤ جیسے کہ صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اللہ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں۔ کہ بعض حضرات اللہ حفاظت فرمائے جو دعوت و تبلیغ کے شعبے پر اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ دعوت و تبلیغ والے یہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی ایمان والوں میں ایمان کی دعوت دیتے، پہلے سے ایمان ہے، پھر ایمان کی دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کافر کو ایمان کی دعوت دو، کسی غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دو، تب بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک شخص پہلے سے ایمان والا ہے اور اس کو کہہ رہے کہ ایمان لے آؤ، تو یہ دعوت و تبلیغ تو بات کی چیز ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اللہ خود قرآن کریم میں تشکیل فرما رہا ہے، اور اللہ خود قرآن کریم میں ترغیب دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آ چکے ہو، آمینو حقیقی ایمان لے آؤ۔ یہ تو اللہ خود کہہ رہے ہیں، کسی کافر کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نہیں کہہ رہے کہ اے کافرو ایمان لے آؤ، ایمان والوں کو کہہ رہے اللہ کہ اے ایمان والوں حقیقی ایمان لے آؤ۔ تو یہ اعتراض لغو اور بےچا ہے۔ تو بہرحال ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی لازم اور ضروری ہے، اور دونوں کی حقیقت تسلیم ہے، دونوں کی حقیقت تسلیم ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایمان
یہ بنیاد ہے، اور اعمال یہ اس کی تعمیر اور عمارت ہے. محض بنیاد ہو، عمارت نہ ہو تو اس بنیاد کا کیا فائدہ ہے؟ اور تعمیر ہو اور بنیاد نہ ہو تو وہ تعمیر ٹک نہیں سکتی. تو کسی گھر کو گھر اسی وقت کہا جائے گا جبکہ اس کی بنیاد بھی مضبوط اور اچھی ہو اور اس کی تعمیر بھی مضبوط اور اچھی ہو. تو اسلام اور ایمان کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے اور اس پر اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے. اس پر اعمال بھی کیا ہونے چاہیے؟ اچھا. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر سمجھایا ہے، مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ عقل مند چرواہا وہ ہے جو اپنی بکریوں کو اپنے چراگاہ میں چراتا ہے سرحد سے دور رہ کر. چراگاہ کی جو باؤنڈری ہوتی ہے، سرحد ہوتی ہے کہ بھئی اس جگہ پر مجھے اپنی بکریوں کو چرانا ہے، دوسروں کی زمین میں نہیں جانی چاہیے وہ بکریاں. تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ سرحد کے کنارے کنارے چرائے گا؟ نہیں. ظاہر بات ہے کہ بہت دوری پر رہ کر اپنی بکریوں کو چرائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند چرواہا وہ ہے جو اپنی بکریوں کو سرحد سے دور رہ کر چرائے، اور بیوقوف چرواہا وہ ہے جو سرحد سے لگے لگے چرائے. ظاہر بات ہے کہ جب سرحد سے لگے لگے چرائے گا تو ایسی صورت میں وہ بکریاں دوسروں کی سرحد میں اور دوسروں کی حد میں گھسنے کے امکانات اور خدشات ہیں. یہی معاملہ ایمان کا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، حقیقی ایمان والا ہوتا ہے، وہ سرحد سے اندر رہتا ہے، کفر اور اسلام کی سرحد سے اندر اندر رہتا ہے. یعنی ایسے مشکوک کام نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے ایمان سے نکل بیٹھے. اپنے آپ کو سرحد کے اندر رکھتا ہے، اور سرحد کے اندر رکھنے والی چیز کیا ہے؟ انسان کے اعمال ہے. انسان کے کیا ہے بھائی؟ اعمال ہے. اسی مثال کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی ملفوظات میں ایک بہترین انداز سے سمجھایا ہے. بات ختم کر دیتا ہوں مثال پیش کر کے. ایمان ایسا ہی ہے جیسے کہ ہندسوں میں جو گنتیاں ہوتی ہے، تو ایمان بمثل مفرد عدد کے ہوتا ہے. مفرد عدد کون کون سے ہوتے ہیں بھائی؟ 1 سے لے کر 9 تک مفرد عدد تنہا. 1 2 3 4 9 تک. آگے پیچھے کچھ لگتا ہے؟ نہیں لگتا. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد. اور 10 سے مرکب عدد کیا ہو جاتے ہیں؟ شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ 10 1 اور 0 ظاہر بات ہے 2 عدد ہے. 11 1 اور 1 2 عدد ہے، تو وہ مرکب اعداد ہے. اور 1 سے لے کر 9 تک کیا ہے؟ مفرد اعداد ہے. مثال کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایمان کی مثال مفرد عدد کی طرح ہے کہ جس کا جیسا ایمان ہوگا اس حیثیت سے اس کو اس کا نمبر ملے گا. یا تو کسی کو 9 نمبر مکمل ملے گے ایمان کے، 8 نمبر ملے گے، 7 ملے گے، 6 ملے گے، یا آخر تک 1 ملے گے. تو یہ نمبر ایمان کے ہمیں مل گئے. اب اس پر ہمیں اعمال کے ذریعے سے اضافہ کرنا ہے. اب اعمال کے ذریعے سے اضافہ کیسے ہوگا؟ تو کہا عمل کی حقیقت 0 کی طرح ہے. عمل کی حقیقت کیسے ہے؟ 0 کی طرح ہے. ظاہر ہے کہ اگر ایک کاغذ پر صرف 0 لکھا جائے، ہزاروں 0 لکھ دیے جائے، تو اس 0 کا کوئی اعتبار ہوگا بھائی؟ کوئی نہیں اعتبار. جب تک اس کے ساتھ کوئی عدد نہ ہو 1 2 3 4 تب تک اس 0 کی کوئی حیثیت اور کوئی وزن نہیں رہے گی. اس لیے ایک لطیفہ ہے. ایک بڑے میاں کا کھاتا تھا دکان میں. بڑے میاں سامان لیا کرتے تھے اور کھاتا لکھوایا کرتے تھے. دکاندار نے سمجھا کہ چلو بڑے میاں ویسے بھی ٹوپی پہنے ہوئے اور ایک ٹوپی پہنا دیتا ہوں میں. تو کہا کرتے تھے، دکاندار یہ کہتا تھا کہ بڑے میاں آپ نے لیا ہے سامان، 1 0 لگا دوں، 1 0 لگا دوں. وہ کہتے تھے بڑے میاں لگا دو، کیا فرق پڑتا ہے، 0 ہی تو لگا رہا ہے. تو آج ایک سودا لیا تو 1 0 لگایا تو 10 ہو گیا. کل ایک سودا لیا، روز پوچھا، 1 0 لگایا تو 10 کے 100، 100 کے 1000، 1000 کے 10,000، 10,000 کے لاکھ تک 0 ہی 0 لگاتے ہیں. جبکہ بڑے میاں تھوڑا تھوڑا سامان لے رہے ہیں، روزانہ 0 لگایا جا رہا ہے. جب حساب دینے کی باری آئی تو بڑے میاں تھے. انہوں نے جواب یہ دیا کہ آج تک تو میں تمہاری بات مانتا رہا کہ میں کہتا رہا کہ 0 پہ 0 لگاتے رہو، بس آج آپ تم میری بات مان لو کہ شروع کا جو عدد ہے 1 اس کو تم ہٹا دو، باقی سارے 0 دینے کے لیے میں تیار ہوں. بس میں جیسے کو تیسا. تو ظاہر بات ہے کہ 0 کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے جب تک اس کے آگے عدد نہ لگایا جائے. تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ ایمان نہ ہو. عمل کی کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ ایمان نہ ہو.
ایمان کا جو نمبر ملا ہے، اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اس کے آگے 7 نمبر ملا ہے تو 7 سے 70 ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اسی طرح اعمال میں اضافہ کرتے رہے گے، 70 سے 700 ہو جائے گے، 700 سے 7000 ہو جائے گے. اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ کوئی ایک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ فَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کتنے دیں گے اللہ خود جانتا ہے، بندہ بھی نہیں جان سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایمان کی حقیقت مفرد عدد کی ہے اور عمل کی حقیقت صفر کی ہے کہ جیسے جیسے عمل کرتے رہے گے صفر ایمان کے آگے بڑھتے چلے جائے گا اور اس ایمان کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی، اس ایمان کی قدر و قیمت بڑھتی. اور مولانا نے ایک بڑی بہترین بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ صفر کو جب ہم داہنی طرف لکھے، رائٹ سائڈ میں لکھے عدد کے، تو اس صفر کی حیثیت ہے. اگر اسی صفر کو عدد کے بائیں طرف لکھے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی ایمان بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، اور عمل کیسا ضروری ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہو، سیرت نبوی کی روشنی میں ہو تو اس عمل کا فائدہ ہے. لیکن عمل سیرت نبوی کی روشنی میں نہ ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ صفر بائیں طرف جمع کر لیا جائے ڈھیر سارا، مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ایمان اور عمل کا جو ربط ہے، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کی گئی، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اندر ایمان کو بھی اللہ پاک زندہ فرمائے اور اعمال کو بھی زندہ فرمائے. آمین یا رب العالمین.